یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ ناظرین، بدلو کی نشریات کے پروگرام انگیخت میں میں حاضر ہوں، صدیق اظہر۔ میرے ساتھ ہیں ہمارے تجزیہ کار جناب امتیاز عالم صاحب۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی شکست ہے، جس شکست پر وزیر اعظم عمران خان بہت برہم ہوئے اور انہوں نے کے پی کے وزیر اعلیٰ محمود خان سے کہا کہ وہ اس پر ایک رپورٹ تیار کروائیں۔ وہ رپورٹ تیار ہوگی اور رپورٹ تیار ہونے کے بعد وہ پیش بھی کر دی گئی۔ اس رپورٹ میں بتایا یہ گیا ہے کہ جو بہت اہم قائدین ہیں پی ٹی آئی کے، جن میں اسپیکر بھی ہیں، جن میں گورنر فرمان شاہ بھی ہیں، جن میں وہاں کے 8-10 ایم این ایز ہیں، کچھ وفاقی وزراء ہیں، ان تمام لوگوں نے یا تو اپنے رشتہ داروں کو ٹکٹیں دلوائیں یا انہوں نے اپنے قریبی ساتھیوں کو ٹکٹیں دلوائیں، جن کی وجہ سے بیشتر حلقوں کے اندر خود پی ٹی آئی کے اندر تضادات جو ہیں وہ پیدا ہو گئے، اور ان تضادات کے نتیجے میں جو پی ٹی آئی ہے وہ اسے یہ اس شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس موضوع پر میں گزارش کروں گا جناب امتیاز عالم صاحب سے کہ ان کے پاس کیا حقائق ہیں اور وہ پی ٹی آئی کی اس شکست کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ اور ناظرین، ایک بات یہ کہ یہ پہلا مرحلہ ہے کے پی کے میں بلدیاتی انتخابات کا، دوسرا مرحلہ جنوری کے وسط میں شروع ہوگا۔ تو ہم امتیاز عالم صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ وہ جو آنے والا مرحلہ ہے، یعنی جو دوسرا مرحلہ ہے ان انتخابات کا، ان میں پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوگی؟ دیکھیے علامہ صاحب، صرف یہی نہیں کہ پی ٹی آئی ان اضلاع میں برے طریقے سے پٹی ہے جہاں پچھلی بار انہوں نے سویپ کیا تھا۔ مطلب پشاور میں انہوں نے ساری سیٹس کو بھی اسمبلی کی بھی اور صوبائی بھی جیت لی تھی، مردان میں اور چارسدہ میں بھی سوائے ایک صوبائی سیٹ کے باقی سب سیٹیں وہ جیت گئے تھے۔ جی ہاں، اور یہ پشاور ویلی میں تو ان کا صفایا ہو گیا ہے۔ ہاں بالکل۔ اور ان سیٹوں پہ بھی ہارے ہیں بری طریقے سے جو ان کے بڑے لیڈرز کے حلقے تھے، جہاں پہ وہ خود براہ راست کیمپین کر رہے تھے۔ لیکن اس سے بڑھ کر جو بات ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے کم مارجن سے، اب آپ پشاور کے الیکشن کے ریزلٹس دیکھ لیں۔ پشاور میں جے یو آئی نے تقریباً 1.5 لاکھ ووٹ لیے ہیں اور تحریک انصاف نے 1,16,500 ووٹ لیے ہیں، 584۔ اے این پی نے بہت بڑا مارجن ہے، ہاں بڑا مارجن ہے، اور اے این پی نے وہاں سے لیے ہیں 1,16,224 ووٹ۔ اے این پی کا اور پشاور میں اور پی ٹی آئی کا فرق بھی 200-250 ووٹوں کا ہے۔ اور پی پی نے وہاں پہ 80,441 ووٹ لیے ہیں۔ واہ! اور ایک تحصیل میں پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا، تو اس سے انہیں فرق پڑا ہے۔ لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ جو اگلا راؤنڈ ہوگا اس میں تحریک انصاف کو اور بھی کم ووٹ پڑیں گے، اور پہلے نمبر پہ جے یو آئی ہوگی اور دوسرے نمبر پہ اے این پی ہوگی اور تیسرے نمبر کے لیے مقابلہ ہوگا۔ یعنی اس وقت تو پی ٹی آئی دوسرے نمبر پہ ہے نا؟ اس وقت بھی پی ٹی آئی دوسرے نمبر پر ہے جی، لیکن جو اگلے جو الیکشن ہوں گے وہ حلقے ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی کو زیادہ مقابلے کا سامنا ہے۔ اچھا، یہاں تو وہ تھا نا کہ جہاں انہوں نے سویپ کیا تھا۔ ہاں بالکل۔ اب مسئلہ یہ لگا ہے، جو رپورٹ وزیر اعظم تک پہنچی ہے، ہمیں بھی اس تک کچھ رسائی ملی ہے، اس کے کچھ حقائق تک، اس میں نہ صرف یہ کہ ان امیدواروں نے اپنے خاندان میں اور دوستوں میں اور اپنے دھڑے کے لوگوں میں ٹکٹ دلوائے، بلکہ ٹکٹ بیچے بھی گئے ہیں۔ اچھا، اور اس میں بعض جیسے پشاور کے میئر پہ کہا جا رہا ہے، اس میں گورنر تک کا نام لیا جا رہا ہے کہ انہیں بنایا ہے۔ اسی طرح اور حلقوں میں بھی کینڈیڈیٹس جو لائے گئے ہیں، وہاں پیسے بھی لیے گئے ہیں امیدواروں سے۔ اور اس میں اب کون کون شامل ہے؟ جو لوگ سفارش کنندگان تھے، جن پر الزام ہے کہ وہ ذمہ دار بنے ہیں۔ پہلے تو جن لوگوں نے ٹکٹ دیے ان کے نام سن لیں۔ اس میں اسپیکر اسد کیسر ہیں، 20 ارکان اسمبلی ہیں، اور گورنر ہاؤس اور گورنر فرمان شاہ اور خود چیف منسٹر۔ اس میں جو سفارش کرنے والے ہیں اس میں اسد کیسر ہیں، اس میں خٹک صاحب ہیں جو وزیر دفاع ہے، تیمور جھگڑا ہے، فضل محمد ہے، نور الحق قادری جو مذہبی امور کے وزیر ہیں، عاطف خان جو بڑے اہم آدمی ہیں محمود خان
کے مقابلے میں امیدوار بھی تھے. شہرام ترکی بھی ہیں, یہ بھی ایک اپنا گروپ رکھتے ہیں. سیف اللہ نیازی ہیں جو کہ بڑے ٹاپ گن ہیں پی ٹی آئی میں. علی امین گنڈا پور بڑے آنکھ کا تارا ہے. بڑے عمران خان بال زلفیں. اچھا, جن پر الزام ہے یہ تو ہے سفارش کے نمائندگان. ٹھیک. اب پی ٹی آئی میں ان کے علاوہ لوگ رہ کون جاتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. اگر یہ ٹکٹ کا فیصلہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو کون کرے گا؟ ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ ساری قیادت جو تھی وہ فیورٹزم کر رہی تھی, یعنی اپنی ذاتی پسند پہ, سفارشوں پہ پیسے لے کر جیسے بھی ہے, اور خاندانی سیاست کر رہے تھے. عمران خان بہت خاندانی سیاست کے مخالف ناقد ہیں. وہ تو اب وہ ایم پی چاہتا ہے کہ اس سے چھوٹا بھائی ہو جائے, وہ ایم این اے بھی چاہتا ہے اس کا چچا کا بیٹا ہو جائے, اور یہ ہوا. اور وہ کافی زیادہ وہ لوگ پرویز خٹک نے اپنے بیٹے کو جتایا ہے. ترکی کا چچا ہارا ہے. اسی طرح خٹک صاحب ایک جگہ جیتے ہیں, دوسری جگہ دوسری تحصیل ہار گئے ہیں. اسد کیسر جو ہے 2 تحصیلیں ہار گئے ہیں. اسی طریقے سے باقی, اور یہ گنڈا پور بھی جو اس کا اپنا حلقہ ہے وہاں پہ ہارا ہے. بلکہ یہ جو ان کا وزیر ہے کشمیر امور پہ بہت آگے کیس لے جا چکا ہے, شہریار افریدی صاحب, وہ اپنی لوکل کونسل بھی ہار گئے ہیں. تو یہ کافی زیادہ جگہوں پہ ان کے بڑے لیڈر کے خلاف لوگوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا. بالکل. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا سامنے آئی یہ بات کہ یہ جن لوگوں کو اب نوٹس دیے جائیں گے ان میں علاوہ ان کے بھی کچھ لوگ شامل ہیں. ارباب شہزاد, نور عالم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ٹکٹ بیچے گئے ہیں. نور عالم نے کہا کہ بھئی یہ تو ہمارا کوئی ٹکٹ لینے کی تیار ہی نہیں تھا دیہاتوں میں. اور وہ ہمارے فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہاں ہم تحصیل کونسل ہار گئے, لیکن جو نیچے کونسل ہوتی ہے جس کی تفصیل نہیں آئی وہ ہم جیت گئے. وہ کہتا ہے ٹکٹ لینے کے لوگ تیار نہیں تھے. اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے نور عالم کہ ہماری تو بات سنتا کوئی نہیں ہے, عمران خان بات ہی نہیں سنتا. پھر یہ وسیم, فضل شکور, شفیق, شہریار افریدی, شاہ محمد نے اپنی پارٹی کے امیدواروں کی مخالفت کی ہے. انہیں اب شوکاز نوٹس دیے جا رہے ہیں. اگر تو شوکاز نوٹس دیے جاتے ہیں جس میں 8 ایم این اے ہیں, 11 ایم پی ہیں, 4 وزیر بھی ہیں, اسپیکر بھی ہے قومی اسمبلی کا, گورنر بھی شامل ہے اس میں, تو پھر ہوگا کیا؟ پھر ساری تحریک انصاف کو شوکاز نوٹس بھی ہو گئی. عمران خان اپنی پارٹی کو ڈیمالش کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر 8 ایم این اے خود پی ٹی آئی کے 8 ایم این اے ایک طرف ہو جائیں تو حکومت کر جائے گی. تو 4-5 تو یہ حکومت قائم ہے. وہ تو پھر تیار ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس. پھر اس کا مطلب کہ میاں شہباز اور بلاول زرداری کو تو کچھ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. تو لہذا اس سے نظر آیا کہ اس پارٹی کے اندر گند کتنا تھا. ان کا کوئی پولیٹیکل کلچر ہی نہیں تھا. یہ اکلبہ پروری, سفارش, پیسے, رشوت, اس سب میں شامل ہے. امتیاز صاحب, فرنٹیئر میں کوئی ایک آدمی پی ٹی آئی کا ایسا نہیں جو ارب پتی سے کم ہو جس کو ٹکٹ دیا گیا ہو. ساری تحریک انصاف کو جب یہ پردہ اٹھا ہے تو نظر یہ آیا ہے کہ وہ خود پارٹی کی اندر سے کتنی روٹن ہے اور خراب ہے, اور یہ باقی ساری پارٹیوں پہ گند اچھالتے تھے. تو پتہ لگا تو سب سے بڑا گند تو خود تحریک انصاف میں ہے. اب مسئلہ یہ ہونے جا رہا ہے, وہ عمران خان نے ٹھیک کہا یہ تمہاری باٹم لائن تھی, باٹم لائن اڑ گئی ہے. جو اگلا الیکشن ہو رہا ہے, میری آج بات ہوئی, میں نے مولانا فضل الرحمان کا میری فون پہ بات ہوئی ان سے, وہ تو کہہ رہے ہیں اگلا الیکشن, اگلا مرحلے میں تو ہم اس سے بھی بڑی کامیابی لینے جا رہے ہیں. اور انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ میں تو وہاں کیمپین کرنے نہیں گیا. میں نے کہا مولانا آپ اس لیے نہیں گئے کہ وہ لوکل جھگڑے ہوتے ہیں. کہتے میں تو اپنے تو گاؤں میں بھی نہیں گیا. وہ ظاہر ہے کہ وہ مقامی ڈسپیوٹس میں نہیں پڑھنا چاہتے, اور یہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں بڑے ڈسپیوٹ ہوتے ہیں, ذاتی تعلقات, برادریاں, اور یہ وہ سارے چکر چلتے ہیں کیونکہ لوگوں کے بڑے پرسنلی لوگ انوالو ہوتے ہیں اور مقامی سیاست ہوتی ہے. تو لہذا کیا ہوا کہ صرف تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں تھا, اس میں یہ باقی پارٹیوں میں بھی ہوا ہے. جمعیت علماء اسلام میں فرق یہ ہے کہ ان کی نظریاتی پارٹی ہے, انہوں نے فیصلہ کر دیا تو وہ سارے اس طرف کھڑے ہو گئے, ان کے اندر بھی گڑبڑ ہوئی ہوگی. اور یہ پیپلز پارٹی نے 4 اضلاع میں اپنی تنظیم بدل دی ہے, بری کارکردگی کی پیش. اے این پی والے بھی کچھ سوچ رہے ہیں. تو یہ پارٹیوں میں مقامی سطح پہ گروپ بندیاں ہوتی ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے ایک بڑی تبدیلی آئی ہے. میں یہاں عمران خان سے اتفاق کرتا ہوں. تبدیلی یہ آئی ہے کہ
پارٹی کے پاس اب مقامی حکومتوں کا اور مقامی کونسلرس کا ایک پورا سیٹ اپ بن گیا ہے، جہاں پہ کسی کا امیدوار ہارا بھی ہے تو انہیں چیئرمین مل گیا، اس کے دفتر بھی مل گیا، اس کے ساتھ 10-20 کارکن بھی آ گئے پارٹی میں. بالکل ٹھیک. کیونکہ جب یہ پارٹیاں جو تھیں، آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کا کیا بحران بنا یا مسلم لیگ کا کیا ہے. پیپلز پارٹی کا بحران بنا کہ جو ایم این اے تھا یا ایم پی اے تھا اس نے پارٹی فارغ کر دی اور اپنے گروپ بنا کے بیٹھ گیا. وہ ابھی بھی یہ ہو رہا ہے. اچھا، اسی طریقے سے مسلم لیگ میں ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ یہاں پہ یا پیپلز پارٹی امتیاز پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو بلدیاتی انتخابات کے خلاف ہی اس لیے تھیں کہ یہ چاہتی تھی کہ ہمارا ایم پی اور ایم این اے جو ہے اس کے لیکن اب کی گرفت رہے. دیکھیے پنجاب میں کیا ہوگا، پنجاب میں تو مسلم لیگ کے پاس بنا بنایا ڈھانچہ ہے، ان کے سٹنگ کاؤنسلرز ہیں، وہ انہیں ٹکٹ دے دیں گے، چند ایک کو ڈسپلیس کرنا پڑے گا، یا کچھ علاقوں میں جہاں ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں تھے وہاں سے وہ کینڈیڈیٹ لے آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ اس کا جو یہ الیکشن ہے یہ بہت بڑا، اس سے بڑا اشارہ کوئی نہیں. ہاں یہ بات ٹھیک. یہ اس نے اگلے سال 2 سال کی جب بھی الیکشن ہوں گے یا 6 مہینے میں ہوں گے یا 2 سال میں ہوں گے، اس کا رخ متعین کیا ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف یعنی پی ایم ایل این اور جمیعت علماء اسلام کی ایک بڑی مضبوط کولیشن بن کر سامنے آ رہی ہے. اور یہ جو اگلا فیز کا الیکشن ہے اس میں میں کہہ رہا ہوں راؤٹ ہو جائے گی پی ٹی آئی، جہاں کہیں ان کا مضبوط امیدوار ہوگا لوکلی وہاں یہ جیت جائیں گے. لیکن زیادہ تر نشستوں پہ اب کے جو شکست ہوئی ہے اس پہلے فیز میں اس سے بڑی ہوگی اور اس سے ڈیمالش ہو جائے گی. آپ دیکھیں گے کہ پنجاب میں اس کا کیا اثر آئے گا. آپ دیکھیں گے اگلے جب قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے پی ٹی آئی کا لوگ ٹکٹ لینے نہیں جائیں گے، پی ٹی آئی کرمبل کر جائے گی، ٹوٹ جائے گی. اس لیے کہ پی ٹی آئی کے لوگ تو جو دیکھ رہے تھے، لوگ چڑھ گئے تھے گاڑی پہ کہ حکومت میں آ رہی ہے، لایا جا رہا ہے. ایک اور بات بڑی ہے میں اس میں کہ یہ اس رپورٹ کا جیسے چینی اور آٹے کی رپورٹ پہ عمل ہوا اسی طرح اس رپورٹ پہ بھی عمل ہوگا. رپورٹ پہ کوئی کیا کر سکتا ہے، اس لیے عمران خان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے تو ساری پارٹی کو نکالنا پڑے گا. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کی انہوں نے چینی اسکینڈل میں اور آٹا اسکینڈل میں اور ہیلتھ وہ دوائیوں کے اسکینڈل میں جو کچھ انہوں نے کر لیا ہے یہ کریں گے. پارٹی کی نااہلی نہ کر اوپر سے شروع ہوتی ہے، پارٹی کے اندر بھی وہی ہے حال، اور اوپر سے پارٹی بھی نہیں چلا سکتے. اور ابھی تو کیس پڑا ہوا ہے الیکشن کمیشن میں فنڈنگ کا، وہ یہ بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے کہ جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں حملہ کیا تھا شروع، اب معافی مانگ لی دونوں نے، شرف کرے معافی مانگنی پڑی ہے فواد چودھری کو. فارن فنڈنگ والے کیس وہ بھی بہت اسٹرانگ کیس ہے. تو لہذا ہمیں نظر آتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے پارٹی از اوور. تو ناظرین، ہم نے امتیاز عالم صاحب سے سنا کہ موجودہ بلکہ حالیہ اور ابھی ہونے والے خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی کو کن مرحلوں سے گزرنا پڑا اور کس طرح ان کی شکست ہوئی، ان کی شکست کے ذمہ دار کون ہیں، ان کے وجوہات کیا ہیں، اور پھر ممکنہ طور پر اگلے مرحلے میں جو بلدیاتی انتخابات ہوں گے اس میں ہمیں کون سے نتائج جو ہیں وہ دیکھنا پڑیں گے. مجھے یقین ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ بدلوں کی نشریات کو سبسکرائب کرتے رہیے تاکہ آپ آئندہ ہمارے پروگرام دیکھتے رہیے. شکریہ.